بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار ثور میں قیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثور پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ ادھر یہ قریشی جوان صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے، اور بالآخر یہ معلوم ہوا کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو سخت پریشان ہوئے اور چاروں طرف اپنے قاصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرفتار کرنے پر 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ بہت سے آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، اور بعض قیافہ شناس لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشان قدم پر تلاش کرتے ہوئے ٹھیک اس غار کے کنارے پر پہنچ بھی گئے کہ اگر ذرا جھک کر دیکھتے تو صاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تھے۔ اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غمگین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں۔ خدا کی قدرت کہ ان سب کی نظریں اس غار سے پھیر دی گئیں، اور کسی نے جھک کر نہ دیکھا، بلکہ ان کے سب سے بڑے چالاک امیہ بن خلف نے کہا کہ یہاں ان کا ہونا ہی محال ہے، کیونکہ بحکم خداوندی اس غار کے دروازے پر رات میں مکڑی نے جھالا تن دیا تھا، اور جنگل کے کبوترے نے گھونسلہ بنا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس غار میں 3 رات متواتر چھپے رہے، یہاں تک کہ تلاش کرنے والے مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ ان تینوں دنوں میں برابر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رات کو خفیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور صبح سے پہلے ہی مکہ پہنچ جاتے تھے۔ دن بھر کی خبریں سن کر راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کرتے، اور ان کی بہن اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات میں کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچاتی تھی۔ چونکہ عرب کے لوگ نشان قدم کو بہت پہچانتے تھے، اس لیے عبداللہ نے اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا کہ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے اس غار تک لے جایا کرے، تاکہ ان کے نشانات قدم مٹ جائے۔ غار ثور کے قیام کے تیسرے دن ربیع الاول 1 ہجری بروز پیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اونٹیاں لے کر پہنچے، جو اسی سفر کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مہیا کی تھی، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن اریقط بھی پہنچے، جن کو راستہ بتلانے کے لیے اجرت دے کر ساتھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ناقہ پر سوار ہو گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی خدمت کے لیے بٹھا لیا، اور عبداللہ بن اریقط آگے آگے راستہ دکھانے کے لیے چلے۔ عزیز ساتھیو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔